حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے علماء دیوبند واجب القتل اور مرتد، اور لکھا کہ اجماع امت ہے. یہ جو کہتا ہے نا اجماع چل رہا ہے اجماع چل رہا ہے، وہ تواڈے قتل دے اوتے اجماع دا دعویٰ کیتا ہے احمد بریلوی نے حسام الحرمین اوتے. اجماع رکھو بوجھ تواڈا، یہ تواڈے والا اجماع نہیں ہے، یہ فرقوں کا اجماع ہے، امت کا اجماع نہیں ہے. تو اس کے بعد اہل حدیث علماء بھی، بریلوی علماء بھی رابطے کر رہے ہیں کہ یہ آپ تو بہت خوش قسمت ہیں کہ اس نے آپ کو اپنے سامنے بیٹھنے کی اجازت دے دی تو ہمیں بھی لے جاؤ. تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنے سارے لوگوں کو میں نہیں لے جا سکتا، آپ اپنا سوال مجھے لکھ کے دے دیں. میں صرف کوئی دیوبندیوں کا نمائندہ بن کے نہیں جا رہا. نا مفتی صاحب نا. چلو جی چلیے. او بھابیاں دی اذان اے کڑا دے اے تے سور دے سور. میں صرف کوئی دیوبندیوں کا نمائندہ بن کے نہیں جا رہا. نا مفتی صاحب نا. چھڑ دو وہابیاں دی کیڑی اذان ہے تے سوراں دے سور نے. او بھابیاں دی اذان اے کڑا دے اے تے سور دے سور. یہ میں بتاؤں اتنی موٹی گل یہ ہے کہ اگر آپ اس کی شرح بیان کریں نا، یعنی جس طرح مخلوق میں سور جو ہے نا ایک بدترین جانور ہے، اس طرح سوروں کے اندر اگر کوئی بدترین سور ہے نا تو یہ ہے مطلب. چھڑ دو انہوں نے کیڑی گل ہے، یہ تے سوراں دے سور نے. یہ پنجابی میں انہوں نے کہا تھا، میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا. تو جب یہ رویے ہوں تو پھر آپ اور دیکھ لیں جی، انہوں نے جن کو کہا سوراں دے سور، اور وہ یاد رکھیں یہ اذان تھی دیوبندیوں کی، کیونکہ بادشاہی مسجد میں جو اذان ہو رہی تھی نا، بادشاہی مسجد دیوبندیوں کے پاس ہے. یہ دیوبندیوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے. وہابی میں نے بتایا نا کہ دیوبندی اور حدیث دونوں کو یہ کمبائنڈ فارم میں وہابی کہتے ہیں. الامداد رسالہ اس میں لکھا، ایک بندہ کہتا ہے خواب میں میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ. خواب کی بات ہے، خواب کی. کہتے ہیں جب میں بیدار ہوا مجھے بڑی ندامت ہوئی کہ میں نے تو بڑا غلط پڑھ دیا. کہتے ہیں میں نے پڑھا ندامت پر اللہم صلی علی نبینا مولانا اشرف علی تھانوی. پہلے کلمہ پڑھا خواب میں، درود پڑھا بیداری میں، لیکن بات سننے والی ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس واقعہ میں تسلی ہے، بتاؤ لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ پڑھنے والے کو تسلی دینا یہ کبھی اسلام اور کبھی ایمان ہو سکتا؟ کسی دیوبندی کے سامنے پیش کرو، طویلے کرتا مر جائے گا، یہ نہیں کہے گا کہ تھانوی صاحب نے بکواس کر دی ہے، یہ نہیں کہے گا. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس واقعہ میں تسلی ہے، بتاؤ لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ پڑھنے والے کو تسلی دینا یہ کبھی اسلام اور کبھی ایمان ہو سکتا؟ کسی دیوبندی کے سامنے پیش کرو، طویلے کرتا مر جائے گا، یہ نہیں کہے گا کہ تھانوی صاحب نے بکواس کر دی ہے، یہ نہیں کہے گا. لیجیے ایک مثال حدیث رسول کے متعلق، کتاب المجروحین ابن حبان کی. کتاب کا نام کیا؟ کتاب المجروحین. کتاب المجروحین. ایک شخص ان کے بانی مذہب کے پاس آیا. بھائی سمجھتے ہو نا بانی مذہب کو؟ بانی مذہب کے پاس آیا، کہنے لگا کہ یہ نبی کی حدیث ہے. اب جواب سن لیں. کہتے ہیں بل علی ھذا، اس حدیث پر پیشاب کر رہا. کتاب المجروحین میں حافظ ابن حبان رحمت اللہ علیہ اس قول کو لے کر آئے کہ میں صرف کوئی دیوبندیوں کا نمائندہ بن کے نہیں جا رہا. نا مفتی صاحب نا. المہند میں انہوں نے آگے چل کر اہل حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہابی جو ہیں محمد بن وہاب صاحب اور ان کے فالورز، یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. آج ویسے یہ سعودیہ سے ریال کھانے کے چکر میں ایک پلیٹ فارم پہ آئے ہوئے ہیں، ادروائز ان کے بزرگوں نے المہند سے بھی بہت پہلے، المہند میں تو انہوں نے ریفرنس کوٹ کیا فتاوی شامی رد المختار کا کہ ابن عابدین شامی نے ان کو ڈکلیئر کیا ہے کہ خوارج کی ایک جماعت ہے.
تو خارجی کہتے ہیں، اہل حدیث کو بھی خارجی، بریلویوں کو بھی فارغ، سب ایک دوسرے کو فارغ۔ مولانا صاحب، مفتی صاحب کہتے تھے نا کہ جی وہ خام خواہ انجینئر اختلافات کو ہائی لائٹ کرتا ہے، ہمارے بزرگ تو آپس میں ان کے فروعی اختلافات تھے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، صدیوں سے یہ چلتے آ رہے ہیں۔ تو میں نے اس پہ کہا تھا نا، مزہ ہے نا، کدے کدار بول لینی چاہیے تھی نا، اس طرح نہیں ہے، دھوکہ دینا بند کریں۔ پرانے بزرگ آپس میں شیر و شکر نہیں تھے، شیر و شکار تھے۔ اور عرض کیا ہے پھر سے، اب لوگوں کو تو سن بھی یاد ہو گئے۔ ہاں جی، 1905 میں اعلیٰ حضرت امام رضا بریلوی صاحب نے ایک کتاب لکھی، حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، اور انہوں نے کسی غیر مسلم پہ نہیں چلائی ہے، دیوبندیوں کے اوپر۔ اس میں انہوں نے 4 علماء دیوبند اور 5ویں غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، اور بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ یہ تمام علماء اور ان کے ماننے والے اور ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر ہیں، اس پہ اجماع ہے، یہ بالاجماع مرتد ہیں۔ یعنی بریلوی، یعنی اگر دیوبندیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جی اپنے بزرگوں کے بارے میں شک کرنے والے، ان کو تو یقین ہے کہ بزرگوں نے کچھ نہیں کیا، تو کروڑوں دیوبندیوں کو فارغ کر دیا احمد بریلوی صاحب نے۔ شیر و شکار، یہاں پہ یہ شیر تھے اور شکار تھے دیوبندی۔ اس کے جواب میں دیوبندیوں نے کتاب لکھی المہند علی المفند، کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی تو زبان بڑی میٹھی ہوتی تھی۔ المہند، ہند کی تلوار، علی المفند، ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے پر، کسے کہا؟ احمد بریلوی صاحب، کروڑوں بزرگوں کے امام۔ یہ کہتے ہیں بزرگوں کا ادب نہیں کرتے، آپ دوسروں کے بزرگوں کا ادب نہیں کرتے ہیں، المفند کہہ کے انہیں پکارتے ہیں۔ اس میں لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہو گیا ہے، 14ویں صدی کے علماء کو رضی اللہ عنہم، جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پر۔ دیکھو کڈی کڈی نسبتاں ملاندے نے۔ اور یہ صرف ان کا آپس کا مسئلہ نہیں ہے، المہند میں انہوں نے آگے چل کر اہل حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہابی جو ہیں، محمد بن وہاب صاحب اور ان کے فالورز، یہ خوارج کی ایک جماعت ہے۔ آج ویسے یہ سعودیہ سے ریال کھانے کے چکر میں ایک پلیٹ فارم پہ آئے ہوئے ہیں، ادروائز ان کے بزرگوں نے المہند سے بھی بہت پہلے، المہند میں تو انہوں نے ریفرنس کوٹ کیا فتاوی شامی رد المختار کا، کہ ابن عابدین شامی نے ان کو ڈکلیئر کیا کہ خوارج کی ایک جماعت ہے۔ تو خارجی کہتے ہیں، اہل حدیث کو بھی خارجی، بریلویوں کو بھی فارغ، سب ایک دوسرے کو فارغ۔ اور لوگ کہتے ہیں جی انجینئر آ کے اختلافات کو بھڑکاتا ہے۔ سر میں نے کہاں سے بھڑکایا؟ یہ تو سب کچھ آپ کے بزرگ کر کے گئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں گندی مکھی ہے گند پہ بیٹھتی ہے۔ ہاں مجھے انہوں نے کہا گندی مکھی ہے اور مکھی گند پہ بیٹھتی ہے، میں تیار ہوں جناب، بس صرف یہ بھی سال بتا دیں یہ گند پھیلایا کس نے تھا۔ آپ پورا جملہ کریں کہ انجینئر صاحب وہ گندی مکھی ہیں جو ہمارے بزرگ جن کو ہم رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ان کے گند کو صاف کر رہی ہے، تو میں گندی مکھی بننے کے لیے تیار ہوں کہ گند آپ کے بزرگوں کا تھا۔ تو جب آپ کے بزرگوں کا گند میں صاف کر رہا ہوں تو پھر بزرگ کسے ماننا چاہیے؟ جو گند کر کے گیا یا جو صفائی کر رہا ہے؟ مجدد نہ مانیے گا مجھے، نا 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 نا، یہ کام نہیں کرنا۔ تو ہم یہ چیزیں ہائی لائٹ اس لیے کرتے ہیں کہ جب تک بابوں سے دستبردار نہیں ہوتے نا، اور کتابوں کے ساتھ نہیں جوڑتے، اور صرف ان بابوں سے جڑیں جو کتابوں کو حق مانتے ہوں، جن کتابوں کی بنیاد پہ انہوں نے عزت اویل کی تھی۔ کہتے ہیں یہ بزرگوں 1400 سال میں اور کسی کو دین سمجھ نہیں آیا۔ یہ کب ہم نے کہا ہے؟ ہم نے کہا 1400 سال سے جو دین آپ بتا رہے تھے نا کتابوں میں، وہ جو آپ کو کتابیں دیتے رہے نا، وہ خود بھی اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ ان کے سب سے بڑے امام بریلویوں کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، آپ ذرا ان کے ملفوظات اعلیٰ حضرت نکال کے دیکھ لیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ اگر وہابیہ کی جماعت ہو رہی ہو تو اکیلے نماز پڑھی جائے یا اس امام کے پیچھے؟ اور احمد بریلوی صاحب وہابیہ جو ہے نا وہ دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو کہتے ہیں، ان کا کامن نام رکھا ہوا ہے۔ تو اب اس کے جواب میں، اب یہ سوال تھا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہابیہ کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے، یعنی وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی تو اپنی نہیں ہو رہی،
تو آپ اس کے پیچھے کیا پڑھیں گے؟ پھر سوال ہوا اسی ملفوظات اعلی حضرت میں کہ وہابیہ کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں، یعنی انہوں نے کافر کا، یہ کہتے ہیں نا تکفیر نہیں کرتے تھے، ڈائریکٹ انہوں نے کیٹاگوریکل۔ پھر تیسرا سوال ان سے ہوا کہ یہ وہابیہ کی جو اذان ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ان کی اذان کوئی اذان نہیں ہے، البتہ کبھی یہ اذان دے رہے ہو نا تو جہاں اللہ کا نام آئے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تو آپ اس پہ پروٹوکول پہ عز و جل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، باقی ان کی اذان بھی اذان کوئی نہیں ہے۔ ابھی اس کی اگلی قسط بھی باقی ہے۔ احکام شریعہ جو اعلیٰ حضرت کی اپنی کتاب ہے، ملفوظات سے بعض لوگ بھاگتے ہیں، یہ ان کے بیٹے نے جمع کی ہے، مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری، اور دعوت اسلامی والوں نے چھاپی ہے، اور جہلم شہر سے چھپی ہوئی ہے، جہلم کو یہ شرف حاصل ہے ہمارے شہر کو، اور احکام شریعہ دعوت اسلامی نے خود چھاپی ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت سے جب ذبیحے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہابیہ، اہل حدیث، دیوبندی، قادیانیوں کو ان کے ساتھ ذکر کیا، آپ ذرا دیکھیں، اور روافظ کہتے ہیں کہ جی ان کا جو ذبیحہ ہے نا وہ حرام ہے، اگرچہ 1,00,000 دفعہ اللہ کا نام لیں ان کا ذبیحہ حرام ہے، اور ساتھ لکھا کہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اہل حدیث اور دیوبندیوں کو یہودیوں اور نصرانیوں سے بدتر سمجھتے ہیں، تو وہ لوگ ہمارے اختلاف رائے کو کہاں سے قبول کریں گے؟ یہ تمام مکاتب فکر کے علماء اپنے علماء کی میٹنگ کال کر کے ہمیں ریٹرن میں فتویٰ دیں کہ یہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ اپنے آپ کو مسلمان ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے، خود اپنے آپ کو جنتی فرقہ اور مسلمان سمجھتے ہیں۔ یہ علماء نے جرأت کیا نہیں ہم سمجھتے ہیں جی، میں نے کہا نہیں اس طرح نہیں، آپ کو طریقہ بتاتے ہیں، وہی فقہ حنفی کا ہیلے والا طریقہ کہ آپ یہ لکھ کے دیں کہ ہمارے سوا جتنے مکاتب فکر ہیں، یعنی بریلوی لکھیں کہ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، یہ سارے فرقے جن جن عقیدوں پہ قائم ہیں، انہی عقیدوں کے ساتھ موت اگر ان کو آئی تو آخرت میں ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اون لو بکو مولوی لکھ کے دبے۔ اور میرے پاس ایک دیوبندی مفتی صاحب آئے جو ویڈیو سن کے انورٹڈ کاما میں گمراہ ہو چکے ہیں، مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی میں مسلمان تو لکھوا دوں گا، لیکن یہ دوسری شرط جو ہے نا آپ کی، میں نے کہا اسی سے تو پکڑا جاتا ہے، ویسے تو سارے کہہ دیں گے مسلمان، وہ تو جماعت المسلمین والے بھی آپ کو لکھ دیں گے مسلمان، ہاں، لیکن کہیں گے مسلم، کہیں گے نہیں آپ مسلم نہیں ہیں، مسلمان ہیں، چونکہ وہ مسلمان لفظ کو نہیں صحیح سمجھتے تو کہتے ہیں ہاں آپ مسلمان ہیں، کہیں مسلم کہتے ہیں نہیں آپ مسلم نہیں ہیں، تو وہ کافر کے ایکویلنٹ انہوں نے مسلمان لفظ رکھا ہوا ہے۔ تو اس قسم کا یہ بھی کر، تو ان کے جو خوشنما چہروں کے اوپر ایک میک اپ ہوا تھا نا خوشنمائی والا، گرم تولیہ پھیر کے میں نے اتار دیے کہ یہ کوئی ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور اگر یہ آج سمجھنا شروع ہو گیا تو پہلے یہ پھر ڈکلیئر کریں کہ حسام الحرمین اور المحند اور المفند کے اندر ہمارے بزرگ جو ایک دوسرے کو لکھ کے گئے ہیں نا، ان پہ کیا فتوے لگتے ہیں۔ بس اس سے زیادہ مجھے اس پہ کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگا جی؟